کیا آپ کی زندگی بھی بے چین ہے؟ کیا آپ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی خوش نہیں ہیں؟ پیسے ہیں، مکان ہے، رشتہ دار ہیں، لیکن سکون نہیں ہے نا؟ تو رک جاؤ، ایک دفعہ دل سے یہ سوچو کہ میں اللہ سے کتنا کنیکٹڈ ہوں۔ آج ہماری زندگی ٹینشن، کمپٹیشن اور فیک ہیپینس سے بھری ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ ہم باہر سے تو بہت خوش نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، سکون کسی چیز میں نہیں ہوتا، صرف اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جان لو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ ذکر کیسے کریں؟ آپ کو چاہیے کہ نماز کو وقت پر پڑھو۔ نماز صرف فرض نہیں، ایک ریچارج ہے۔ ہر نماز دل کا غم ہلکا کرتی ہے۔ صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ قرآن وہ نور ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے۔ اپنے گناہوں پر توبہ کرو۔ جب دل گندا ہو جاتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھو اور اللہ پاک سے توبہ استغفار کرو۔ اگر ممکن ہو سکے تو رات کو تہجد میں رو رو کر دعا کرو۔ تہجد میں ایسا سکون موجود ہے جو دنیا کے کسی کونے میں، کسی ہوٹل میں، کسی ویکیشن میں نہیں مل سکتا۔ اور اپنے اندر شکر کی عادت ڈالو۔ ہر وقت شکوہ کرنا چھوڑ دو، الحمدللہ کہنا سیکھو ہر حال میں۔ اگر ہم اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں تو ہماری تمام ٹینشنیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو معاف کرو۔ جو لوگ آپ کے دلوں میں زخم دے کر چلے گئے ان کو اللہ کے حوالے کر دو۔ معافی میں سکون چھپا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے معافی مانگ لو اور ان کو بھی معاف کر دو۔ آپ کو پتہ ہے انسان کو سکون صرف تب ملتا ہے جب وہ اللہ پاک سے جڑ جاتا ہے۔ پھر اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، اس کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں، اور ہر حال میں، مشکل وقت میں وہ یہی کہتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے ریت پر لٹا دیا گیا، لیکن ان کے دل میں عجیب سا سکون موجود تھا۔ ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، احد احد احد، یعنی اللہ پاک ایک ہے۔ وہ سکون صرف اللہ سے تعلق سے ملتا ہے۔ لوگوں کا بننا، بکھرنا، ملنا، چھوڑ دینا سب چلتا رہتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ پاک سے جڑ جائیں تو ہر غم، ہر تکلیف آسان ہو جائے گی۔ صرف تم نہیں رہو گے، ہمارے اندر صبر اور سکون دونوں موجود ہوں گے۔ آج کل کی تیز ترین رفتار دنیا میں کمپٹیشن، پہچان، فیک ہیپینس سے بھرپور ہے۔ سب کچھ بظاہر تو ٹھیک لگتا ہے، مگر اندر وہ سکون کہاں موجود ہے؟ سوشل میڈیا پر دوسروں کی کامیابیاں اور خوشیوں کو دیکھ کر اپنے دل کے ٹکڑے کر لینا بہت غلط بات ہے۔ خوشیاں تو ہمیں ان کی نظر آتی ہے، مگر ہم ان کی اسٹرگل سے واقف نہیں ہوتے۔ جسم کا علاج ڈاکٹر سے اور روح کا علاج اللہ پاک سے ہوتا ہے۔ روح کی بیماری کا علاج ہے قرآن پاک پڑھ لینا، تہجد پڑھ لینا، ذکر کر لینا، کسی مسکین کے سر پر ہاتھ رکھ دینا، کسی یتیم کے ساتھ نرمی سے بات کر لینا، رات کی خاموشی میں اللہ پاک سے گفتگو کر لینا۔ یہ انسان کے اندر نور پیدا کرتے ہیں۔ یہ دنیا سکون کا مقام نہیں، آزمائش کا میدان ہے، اور ہم سب نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی دنیا میں مکمل سکون کی توقع بے وقوفی ہے۔ اصل سکون صرف آخرت میں ہے جو اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا، لیکن اس آزمائش میں بھی اللہ کی رضا کے ساتھ جینا سکون دیتا ہے۔ اگر ہمیں آخرت کی یاد ہے تو ہمارا سب سے بڑا علاج ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کو ہر وقت یہ یاد ہے کہ مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اعمال کا حساب دینا ہے، تو دل دنیا سے ہلکا ہو جاتا ہے، اور سکون خود بخود انسان کے اندر آتا چلا جاتا ہے، وہ غلط کاموں سے ہٹ جاتا ہے۔ سکون کوئی چیز نہیں جو بازار سے خریدی جا سکے، سکون ایک کیفیت ہے جو صرف اللہ کے قریب ہونے سے ملتی ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرو، گناہوں سے بچو، قناعت، صبر، شکر کو اپناؤ، آخرت کو یاد رکھو، دل کو صاف رکھو، تب جا کر سکون تمہارے اندر بسے گا۔ بے شک فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تنگی کے بعد آسانی دیتا ہے۔